بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کر دیا، یہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک ساحل آپ کے قریب آیا۔ آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے واسطے اس ساحل کی کچھ مدد کر اور اس کو کچھ عطا کر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس سوائے میری جان اور عزت کے کچھ نہیں ہے، تو میں اپنی جان تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم جو چاہے اس کے ساتھ کرو، یا پھر مجھے بازار میں فروخت کر کے نفع کما لو۔ اس ساحل نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور بازار جا پہنچا، اور بازار جا کر آپ کی بولی لگانے لگا۔ ایک شخص جس کا نام سہم بن ارقم تھا، اس نے آپ کو خرید لیا اور آپ کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس کے گھر کی پشت پر ایک باغ تھا۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھماتے ہوئے کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ سے مٹی کھود کھود کر باغات میں ڈال دو۔ سہم نامی شخص کو کسی ضروری کام سے جانا پڑ گیا اور آپ پہاڑ سے مٹی کھود کھود کر اس باغ میں ڈالنے لگے۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہ شخص گھر لوٹا تو اس نے اپنے گھر والوں سے دریافت کیا کہ میں جو غلام لایا تھا، کیا اس کو تم لوگوں نے کوئی کھانا وغیرہ بھی دیا ہے یا نہیں؟ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو آپ کے غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب وہ شخص خود کھانا لے کر باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ نے تمام پہاڑ کھود کر باغ میں ڈال دیا ہے اور اب خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہوں۔ یہ سن کر اس شخص پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی ہوش میں آیا، آپ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے آپ کو غلام بنا کر لے آیا۔ حضرت خضر نے جب یہ بات سنی کہ اس شخص نے انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا ہے، تو آپ فوراً شکر سجدہ بجا لائے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، میں تیری ذات کے لیے فروخت ہوا تھا اور اب تیری ہی ذات کے لیے آزاد ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس شخص سے اجازت لے کر واپس دریا کے کنارے چل پڑے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص کھڑا دریا کے کنارے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، تو خضر کی توبہ قبول کر اور اسے اس قید اور غلامی سے نجات عطا فرما۔ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں شذون ہوں۔ حضرت خضر سے شذون نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں خضر ہوں۔ انہوں نے حضرت خضر سے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں دریا کے کنارے اپنے لیے ایک سہولت بنا لی ہے، جھونپڑی بنا لی ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ کو چھوڑ کر ایک میدان کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر ایک درخت لگایا اور اس درخت کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیزون فرشتہ وہاں پر دوبارہ تشریف لایا اور اس نے ارشاد کیا کہ آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، تبھی تو آپ نے اپنے لیے یہاں پر درخت لگایا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ تب شیزون فرشتے نے بھی حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائیں اور انہیں معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کی دعا سنتے ہی حضرت خضر کو معاف کر دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی چیز کو اس کے آگے اہمیت نہیں دینی چاہیے اور نہایت ہی سادہ زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی ذات کی سہولتوں کے لیے چیزیں اکٹھی نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی ساحل کو تکبر کے ساتھ کچھ عطا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ساحل آپ کے دروازے پر آئے تو اس کو چیز دینے کے بعد، اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ان سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو رزق آپ نے مجھے عطا کیا اس میں سے میں آپ کا حصہ نکالنے پہ کامیاب ہوا۔ امید کرتی ہوں دوستوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔